ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں تو دعائیں نصیب کا لکھا ہوا بدلتی ہیں۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم سوچتے ہو کہ وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیسے مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اسی لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، پھر اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری باتیں اللہ کا محبوب بناتی ہیں۔ ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور کچھ بات تو ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، جو تم یوں ہی صبر کرتے جا رہے ہو۔ کچھ تو خاص اللہ نے رکھا ہے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ مایوسی تو کفر ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدے میں گر جایا کرو، اس رب سے دعا اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اس کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ساری حاجتیں، ساری چاہتیں، ساری خواہشیں اس کے در سے ہی پوری ہوتی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے بھی تو دکھائے جائیں گے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ مایوس مت ہو اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا پسند آ گیا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا پوری ہو سکتی ہے، منزل پائی جا سکتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ دعائیں جو صبر مانگتی ہیں، تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہو جائیں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر بھی آزمایا جائے گا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور جب یقین کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا،
تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ ڈالے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ جانتے ہو کہ مجھ سے کب ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے ہو۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ تمہارا دل اور زبان کو انتظار سے تھکنے نہیں دیتا اور نہ دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے تو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سے سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لاطلب ہو جاتے ہو۔ تم بس یقین سے مانگو اور اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ دعائیں قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا، ایسا کوئی زخم نہیں جسے وہ بھر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی، بے توجہی سے مانگی گئی اور غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ تھوڑی دیر لگے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، بس گمان اچھا رکھو۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، اور جب بھی دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کے صفحے میں اللہ نے یہ بھی لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو تمہاری رضا ہے۔ تو تم دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار بھی تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، چاہو تو مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کے رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام ہے التجا کرنا، وہ تدبیریں تو خود نکالتا ہے، اور بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے تو اس بات کا اشارہ بھی دے رہا ہے کہ ابھی بھی کن کی امید باقی ہے، ابھی بھی سب ختم نہیں ہوا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا بنتا ہی نہیں۔ مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو۔ قبولیت کا وعدہ اس کا ہے کیونکہ وہ المجیب ہے۔ قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اس کا حکم تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تم اللہ سے رو رو کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ موڑ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔